کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 23 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 222 تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں چند سطور کا مطالعہ کیا اور آگے اسی صفحے پر موضوع ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے اور اطاعت لوگوں کی طرف سے۔ یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ وہ چیز جو حکمت کا لازمہ ہے وہ احکام کے بیان کرنا اور اولو الامر کی پہچان ہے، لیکن اس کی کارآمد شرط یہ ہے کہ خود عوام اطاعت کرنا چاہیں تو جب بھی مسلمان اس بوجھ کو اٹھائیں ان پر اللہ کی حجت تمام ہو۔ چاہیے کہ عنان حکومت سنبھال لی جائے، ایسے ہی جیسے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 65 برس بعد امت مسلمہ حضرت علی علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر اطاعت گزار ہو گئی تھی، لہٰذا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی زمام حکومت سنبھال لی۔ اگر مسلمان نہ چاہتے تو اپنے آپ کو اس فیض بزرگ و مقدس سے محروم کر لیتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ اس کی معرفت کرانا ہے جو کہ اس نے فرما دیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پس وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود یہ بھی کہتے ہیں کہ غیبت امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے زمانے میں رہبر کی ضرورت نہیں، توحید کے سمجھنے میں وہ بھی ناقص ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مسلمانوں کے نظم و ضبط اور اجتماعیت کی باغ ڈور جس پر غیبت کا تمام تر دار و مدار ہے بے لگام چھوڑ دی جائے؟ آپ یقین جانیں کہ ایسے افراد تشیع کی حقیقت سے بے خبر ہیں بلکہ توحید کی شناخت میں مکمل طور پر ناقص ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 223۔ لیکن یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ناقص ہیں۔ پس موحد کو چاہیے کہ امامت کے اسرار و رموز سے آگاہ ہو کہ تا قیام قیامت یہ امر ضروری ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ اعتقاد معاد کے بغیر توحید پر اعتقاد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص معاد، یہ بریکٹ میں ہے قیامت، یعنی معاد کے معنی ہے قیامت، کا منکر ہو تو اس نے خدا پر ایک فضول کام کرنے کی تہمت لگا دی۔ اگر حساب کتاب نہ ہو تو بشر کی تخلیق ایک بے ہدف کام ہے۔ اور یہ ترجمہ ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 کا۔ اور کیا یہ اتنی بڑی صنعت کاری جو کائنات سے ظاہر ہے یہ محض چند روزہ ہے، چند روزہ بے راہ روی کی زندگی کے لیے ہے کہ ہر کوئی چوپایوں اور حشات الارض جیسے جانوروں کی طرح کھائے پیے، شہوت پرستی کرے، رنج اٹھائے اور اس کے بعد نیست و نابود ہو جائے؟ ایسا اعتقاد رکھنے والا انسان اگرچہ اللہ کو مانتا بھی ہو لیکن اس نے حکمت کے ساتھ اس کی پہچان پیدا نہیں کی کہ وہ ہستی وحدہ لا شریک کا مالک ایسے بیہودہ اور فضول کام کرنے سے منزہ اور پاک ہے۔ ایسے لوگوں نے اس کے علم کی نفی کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید حتمی طور پر تنزیہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ ہے تنزیہ کے ساتھ ہونی چاہیے،
کیونکہ یہی اخلاص در توحید ہے۔ ایک موحد کو چاہیے کہ اخلاص رکھتا ہو، سبحان اللہ، لازم ہے کہ الحمدللہ کے ہمراہ موجود ہو۔ میرا خدا ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے، اور جو بھی کمال ہے وہ اس کی طرف سے ہے اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اگلا پیراگراف انسان کو تمام صفات سلبیہ کو سمجھ کر اللہ رب العالمین کو ان سے منزہ جاننا چاہیے۔ البتہ بعض گشت صفات سلبیہ کی بھی سلب کی طرف ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 224، اور یہاں پر ایک شعر ہے: نہ مرکب بود و جسم نہ مرئی محل، بھی شریک است و معنی تو غنی دان خالق۔ خدا سبحانہ علیم جسمانیت سے پاک ہے، پس زمان و مکان کا محتاج نہیں، ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کیفیتوں سے یہ نہ صرف یہ کہ منزہ ہے بلکہ خود ان کا خالق بھی ہے۔ اگلا پیراگراف: پس توحید میں اخلاص یہ ہوا کہ اس کو اس کی صفات میں ہر ایک نقص اور عیب سے منزہ اور پاک جانے، اور چونکہ اس کی صفات مقدسہ عین ذات ہیں، پس جس طرح ذات مقدسہ لامحدود ہے، ان کا علم اور اس کی قدرت بھی لامحدود ہیں، اور اسی لیے مخلوق کے لیے اس کا احاطہ کرنا بھی محال ہے، نیز اس کی صفات کمالیہ کا احاطہ بھی محال ہے۔ اگلا پیراگراف: لہٰذا انسان کا کمال اسی میں ہے کہ اس حقیقت کو پا جائے کہ حق تعالیٰ کی کما حقہ معرفت حاصل کر لینے سے عاجز ہے۔ کمال لامتناہی ہے، پس حمد کو بھی لامتناہی ہونا چاہیے۔ کون اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ کما ہو اہل حمد ہے خدا کی کہ ایسی حمد کی جس کا وہ اہل ہے، وگرنہ اس کی حقیقی حمد کون بیان کر سکتا ہے؟ مفہوم کا خلاصہ یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات و وحدہ لا شریک ہے، اور وہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے اس کی ہستی عارضی اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی ذات مقدس کی ہستی کی ہست ہے۔ اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، پس ہر ایک مخلوق کے اندر جس قدر علم و قدرت ہے، تمام علم و قدرت بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے۔ یہ مفہوم گزشتہ عبارات میں تفصیل کے ساتھ بحث سے گزر چکا ہے۔ اس کتاب کی اگلی نشست ہے 27ویں، اور صفحہ نمبر ہے 225۔ اخلاص اور موضوع ہے کہ اخلاص در مخلوق بندگی میں خلوص ہے۔ اخلاص کبھی حق تعالیٰ کی نسبت سے ہوتا ہے، جیسے کہ عرض کیا گیا ہے کہ موحد ہونا چاہیے کہ خالص جانے ہر عیب و عجز و نقص اور حد و شرک سے، اسی طرح منزہ جانے اس بات سے کہ مخلوق اس کی ذات مقدس یا اس کی صفات کا احاطہ کر سکے۔ اس لیے کہ انسان کا کمال بندگی یہی ہے کہ اپنی عاجزی، احتیاج اور معذوری کو اس طرح پہچانے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ انسان اس حقیقت کا ادراک کر لے کہ خداوند تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ مخلوق اس کا احاطہ کر سکے، کیونکہ وہ خود ہر شے پر محیط ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اب رہی بات مخلوق کی نسبت اخلاص کی، یعنی خود عبد بھی عبودیت میں اسی طرح خالص یعنی غیر اللہ سے قلبی تعلق پیدا کر لینے سے پاک ہونا چاہیے، جس طرح کہ اس کے اپنے اعتقاد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی مؤثر نہیں ہے، نیز اس کے دل میں کسی مخلوق کے لیے علاقہ مندی، ایمان، خشوع اور مستقل محبت جو لوجہ اللہ نہ ہو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عبد کا کمال اخلاص در بندگی یہی ہے کہ خدا کی بندگی میں خالص ہو، غیر اللہ کے لیے خشوع و خضوع اور تذلل اور تعلق نہ رکھیں۔ قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ موحد کو چاہیے کہ اپنی بندگی میں مخلص ہو، جیسا کہ عرض کیا گیا ہے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں مخلصین کا لفظ آیہ مبارکہ میں عبد کے لیے حال واقع
ہوا ہے۔ عبد کا بھروسہ فقط خدا پر ہونا چاہیے، اور جس قدر بھی پسند یا ناپسند کا تعلق ہے لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 226۔ اور اگلا موضوع ہے کہ عبد تمام مخلوقات سے لوجہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کہاوت ہے کہ آدمی اپنی اولاد اور مال سے محبت نہ کرے بلکہ لوجہ اللہ، یعنی صرف اس اعتبار سے کہ اللہ کی عطا اور امانت ہے، مخلوقات سے محبت، حتیٰ کہ اپنے اعضاء و جوارح کو بھی اسی نظر سے کہ خدا کی طرف نسبت رکھتے ہیں پسند کرے، بلکہ تمام عالم وجود کی اجزاء سے اسی طرح محبت رکھے، البتہ مستقل طور پر نہیں بلکہ اس کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے، جیسے کہ شیخ سعدی شیرازی کے بقول بجہاں خرم از آنم کے جہاں خرم از اوست، عاشقم بر ہما عالم کے ہما عالم از اوست۔ غرض کے عبد کا خلوص بندگی میں یہ ہے کہ پہلے ہم ہولہ کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت پیش کی گئی کہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ مومن کے دل کو اس کا خدا اپنی محبت میں گرفتار کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی پھر ایک شعر ہے کہ رسد آدمی بجائی کہ بجز خدا نیست، بنگر کہ تاچے حد است مقام آدمیت، کہ اس کے دل میں غیر اللہ سے کوئی تعلق یا وابستگی نہ ہو، غیر اللہ کی تاثیر پہ نگاہ نہ کرے، اور اپنے امور کی جزوی یا کلی تدبیر کو اسی سے جانے جو ہر ایک مشکل کو آسان کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا، مارنے والا، تربیت اور نشو نما کر کے پرورش کرنے والا ہے، اسی کی تمام شون کو مشاہدہ کرے تو تمام شرائط اور معنی کے ساتھ عبد مخلص کے مقام کو پا جاتا ہے، یعنی کمال توحید کو پہنچ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 227۔ اور موضوع ہے کہ عبد اللہ کے پاک کیے ہوئے کو پاک ہی دیکھتا ہے۔ ان دونوں مراتب میں اخلاص لازم و ملزوم ہے، یعنی اخلاص در توحید اور اخلاص در عبودیت۔ اخلاص در توحید یہ ہے کہ انسان کی تنزیہ کرے، اور اخلاص در عبودیت یعنی بندگی کی تمام مراتب و منازل میں خلوص حباً للہ و بغضاً للہ، ہر دو اخلاص ایک دوسرے کے ساتھ جزو لا ینفک ہیں کہ ینفک کی حیثیت سے لازم و ملزوم ہے، اگرچہ ظاہری طور پر جملہ کمال توحید الاخلاص لہو میں لہو خود اسی شخص کا اپنا خلوص بریکٹ میں دیے گئے اخلاص بندگی ہے، اور ایک لحاظ سے اسی مفہوم کو صراحت سے بیان بھی کیا گیا ہے، لیکن احتمال موجود ہے کہ ہر دو معنی اخلاص توحید اور اخلاص عبودیت ہوں گے۔ اگلا موضوع ہے کہ چونکہ خدا کو اعتقاد میں خالص گردانتا ہے، اس لیے خود بھی خالص ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب تک کوئی شخص خود خالص نہ ہو جائے اس کے لیے یہ امر محال ہے کہ وہ خدا کو خالص جان لے۔ جس شخص کا اپنا دل ابھی تک کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہے اور حقیقت میں اسی غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، تو وہ چیز جو اس کے دل میں پیوست ہو کر مستقل ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے وہ شرک کے ایک مرتبے میں گرفتار ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا دل غیر اللہ کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور ابھی تک اس نے پروردگار عالم کو مطلق اور منجملہ اس محبوب کے جس کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہو چکی ہے، اس کا خالق ہونے کے ناطے سے نہیں پہچانا۔ وہ نہیں سمجھا کہ ہر قسم کا کمال جس قدر اور جہاں کہیں بھی ہے خالق حقیقی کا ہے، بلکہ اس نے تو کمال اسی محبوب میں دیکھا ہے کہ جس کے ساتھ دل وابستہ اور پابند کر کے اسی کا ہو چکا ہے، بس وہ اپنے رب کو خالص نہ رہا اور نہ ہی اب وہ اپنے رب کو خالص دیکھ پایا۔ اگلا پیراگراف ہے اور آخری لائنیں، یا وہ شخص جس نے گمان کر لیا ہے کہ فلاں آدمی اپنی گاڑی کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے اور اس نے اسی شخص میں مستقل نگاہیں لگا رکھی ہیں، خدا کو ایک طرف کر کے غافل ہو چکا ہے، اسی مقدار سے وہ قدرت اپنی تدبیر میں خالص نہ رہا اور نہ ہی خدا کو خالص دیکھ پایا ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 228۔ اور اگلا موضوع ہے کہ ریاکار یقیناً مشرک ہے۔
نہج البلاغہ کی تشریح کرتے ہوئے بعض نے اخلاص رب اور ایک لحاظ سے اخلاص عبد اور بعض نے ترک ریا مراد لی ہے۔ مفہوم سب کا یہی ہے کہ آپ ریا کی طرف توجہ فرمائیں۔ اگر کوئی شخص عبادت کسی اور کو دکھانے کی خاطر بجلایا تو اسی وقت سے نہ وہ خود خالص رہا اور نہ اس نے خدا کو خالص نہ وہ خدا کو خالص دیکھ پایا، چونکہ ابھی تک مشرک ہے، اسی لیے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خدا کو خالص نہیں جانتا، چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس لیے محال ہے کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہو، اور اس وقت جب وہ اس کی غیر کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اسی کی حضوری اور موجودگی میں کسی اور کی بندگی کرتا ہے۔ اس وقت خدا کو اس نے معزول سمجھ رکھا ہوتا ہے، گویا تمام امور کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے دل نے مخلوق کے ساتھ وابستگی اختیار کر رکھی ہوتی ہے اور نہ تو خود ہی عبودیت میں خالص ہوا ہے، لہذا خدا کو خالصتاً کیسے سمجھتا ہے؟ خدا کو خالصتاً نہیں سمجھتا ہے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ اخلاص کا نتیجہ دیدار خدا ہے۔ یہاں پہ قرآن حکیم سورہ مبارکہ کہف میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کہ پس جو شخص اپنے رب کے دیدار رحمت اور یہ بریکٹ میں ہے رحمت اور ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ پھر بریکٹ میں کہ اپنی اور معاشرے کی اصلاح اور صلاحیت سے بھرپور یہ بریکٹ کلوز عمل صالح بجلائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف 110 آیت نمبر 110 کا ترجمہ۔ اور پھر صفحہ نمبر 229 مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں امید کے بہت زیادہ اسباب موجود ہیں تاکہ انسان مایوس نہ ہو، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا راستہ موجود ہے جس پر چل کر منزل دیدار تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا راستہ اخلاص ہے۔ اگر اپنے آپ کو خالص کر سکے تو اللہ کی ملاقات تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ جب اپنے آپ کو خالص کر لیا تو یقیناً خدا کو بھی خالص جان لیا، پھر اپنی میں سے دست بردار ہو جاتا ہے۔ جس وقت اپنی میں سے آزاد ہو گیا اسی وقت دائم الحضور یعنی لگاتار اس کی ملاقات اور دیدار میں ہے، البتہ منزہ ہے اس بات سے کہ یہ ملاقات یا دیدار ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے۔ اگلا پیراگراف ہے توحید صدوق میں ہے کہ ثعلب نے امیر المومنین سید الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، حل رأیت ربک؟ کیا آپ نے رب کا دیدار حاصل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، لم عبد رب لم ارہ، علی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو اس نے دیکھا تک نہ ہو۔ اور اگلا پیراگراف کہ جب اس نے پوچھا کہ آپ اپنے رب کو کیسے دیکھتے ہیں تو اس وقت فرمایا اپنے اس کا ترجمہ ہے کہ یہ ظاہری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن دل ایمان کی حقیقتوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اگلا موضوع ہے کہ اخلاص کے موقع پر دل کی نگاہوں سے دیدار۔ چشم ظاہری خطا رکھتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ کبھی تو توہمات کو حقیقت گمان کر لیتی ہے۔ دائرے میں حرکت کرنے والی چنگاری سلگتی دیا سلائی جس کو تیزی سے دائرے میں حرکت دی جائے، دائروی راستے پر تیزی سے گھومتے ہوئے انگارے کو ایک گول دائرہ ہی مشاہدہ کرتی ہے۔ تیزی سے گھومنے والی چیزیں جس میں مشترک کو دائرہ ہی نظر آتا ہے، جس میں حصے مشترک کو دائرہ ہی نظر آتا ہے جو کہ حقیقی نہیں ہوتا۔ بصری مغالطوں کے امکانات بہت زیادہ ہیں جن کو اپنے مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 230۔ اور تو آگے ہے کہ چشم حس ظاہری خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ خدا جسم جسمانیت سے منزہ اور پاک ہے بلکہ جسم ساز ہے۔ نراہ القلوب وہ دل ہیں جو خدا کو دیکھتے ہیں۔ اچھا
تو یہ دلوں کا دیدار کب تحقق پیدا کرتا ہے؟ جب کوئی مزید اپنے آپ کو نہ دیکھے، اس وقت جب تک آدمی اپنی انا وہمی میں سے خالص نہیں ہو جاتا، بألفاظ دیگر مخلوق ہر فرد سے جدا نہیں ہو جاتا، خدا کو نہیں دیکھ سکتا، کیا اپنے کو اور کیا بیگانے کو۔ لیکن اگر خالص ہو جائے تو پہلا درجہ ہی شہود کا ہے، جس کے بہت سے مراتب و درجات ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسے مرتبے اور درجے پہ جا پہنچتا ہے جہاں دائم الحضور یعنی ہمیشہ رب کی ملاقات، دیدار خداوندی اور قربت الہی میں رہتا ہے۔ اگلا پیراگراف، پس عبودیت میں خلوص اور در حقیقت ربوبیت میں خلوص کے ہمراہ ہے۔ جب تک میں سے فارغ ہو کر خود رہا نہیں ہو جاتا، خدا کو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پس ہمیں چاہیے کہ اخلاص خود کے معنی کو سمجھیں، اور اس سلسلے میں اصول کافی کی کتاب ذکر سے ایک حدیث شریفہ پیش خدمت ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ اخلاص کی علامت گناہوں سے پرہیز ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ وہ شخص جو گواہی دیتا ہے کہ ہستی وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی خدا نہیں، درآں حال کہ وہ خالص اور مخلص ہو، اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کا خلوص اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید کا نظریہ اس شخص کو ہر اس چیز سے باز رکھے جسے خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ اصول کافی کتاب ذکر، یہ وہاں سے لیا گیا ہے، اور صفحہ نمبر ہے 231، اور یہاں اگلا پیراگراف ہے کہ وہ تعبیر جو روایت میں ہے کہ من ہے وہ من شہد ہے، یہ نہیں فرمایا کہ من قالا، کہ اگر کوئی زبان سے کہے کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ فرمایا کہ من شہد، کہ جو شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ۔ شہادت منزل شہود سے ہے، یعنی دیدار کے مرتبے کو پہنچا ہوا ہے۔ لفظ شہد میں غور کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو علم اور شہود کی مدد سے توحید تک پہنچا ہوا ہے وہ مخلص ہے، خدا کو ابھی ہر عیب سے خالص جانتا ہے اور خود بھی عبودیت میں خالص ہو چکا ہے، خالصاً مخلصاً۔ یہ وجہ ہے کہ اس پر بہشت واجب ہو چکی ہے۔ اس مقام پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مطلب کو واضح اور روشن کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کے خلوص کی علامت یہ ہے کہ اس کا اپنا توحید کا مشاہدہ اور شہادت اسے ہر گناہ سے روک دیتی ہے۔ اپنے رب کی حضوری کا شعور پیدا کر لیا ہے تو گناہ کیسے کرے؟ اگلا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برہان نے یوسف کی حفاظت کی، اور یہاں یہ کہ اس خلوت قدے میں جہاں زلیخا یوسف سے ہم آغوش ہونا چاہتی تھی، وہ چیز جس نے یوسف علیہ السلام کو عصمت کو آلودگی سے پاک رکھا وہ رب کی برہان تھی۔ اگر رب کی برہان نہ ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن اللہ کی برہان آڑے آ گئی، اور یہ ترجمہ ہے کہ اور وہ تو برائی کا ارادہ کر ہی چکی تھی، لیکن یوسف اگر رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ برہان رب وہی حضور رب کا احساس اور شہود ہے کہ جس کے تحت انسان خدا کو حاضر و ناظر دیکھتا ہے، اور یہ بہترین نگران اور عصمت پر قائم رہنے والا عامل ہے۔ ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا سے غافل ہوتا ہے۔ تاریخ میں تحریر ہے کہ زلیخا نے اپنا مقنع کسی چیز کے اوپر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا تھا؟ کہنے لگی یہ میرا خدا یعنی بریکٹ میں بت تھا جس کے سامنے میں بدکاری نہیں کرنا چاہتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے خود ساختہ بت سے حیا کرتی ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، تو میں اپنے علیم و خبیر خدا سے کیسے حیا نہ کروں؟ یہ تھی وہ برہان رب جس نے انہیں آلودگی سے پاک رکھا۔ اور اگلا موضوع ہے کہ مخلصین کے لیے عصمت کا مرتبہ۔ تو وہ اس مومن موحد کو جس وقت بہشت میں پہنچاتی ہے جب وہ شہود کے مرتبے کو پہنچ کر خالص اور مخلص ہو جائے، نہ صرف خود بندگی میں اخلاص کے مرتبے کو پہنچ جائے بلکہ خدا کو بھی ہر عیب سے خالص جان لے، نتیجتاً وہ ہر گناہ سے محفوظ ہو جائے گا
البتہ اس سے بھی اعلیٰ مقام ائمہ معصومین علیہم السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسروں کے لیے اگر کبائر اسم والفواحش سے عصمت کا ایک مرتبہ امکان رکھتا ہو تو کا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ یہ ہے یہ پڑھا نہیں جا رہا، یہ تو بہرحال یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 37 کے اسے ہے، اور آگے اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں کہ لام میم میم لامم کو بھی دخل نہیں، نہ کبیرہ و نہ صغیرہ، حتیٰ کہ گناہ کا خیال تک، مطلب یہ معصومین کے لیے، لیکن معصومین علیہ السلام میں لامم کو بھی دخل نہیں، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، حتیٰ کہ گناہ کا خیال تک ان میں راہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس موضوع کو ہم یہیں پہ آڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلے آڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔